جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری پوری قوم اور پوری ملت کا ایمان داؤں پہ لگ گیا ہے، اور داؤں پر اس لیے لگا ہے کہ آج ساری دنیا میں جال پھیلا ہوا ہے انگریزی میڈیم اسکولوں کا اور کالجوں کا، جس میں ہم اپنے بچوں کو آنکھ بند کر کے بھیج رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں ابھی حیدرآباد سے آ رہا ہوں اور وہاں مہاراشٹر کے کئی اضلاع کا دورہ کر کے آ رہا ہوں۔ کئی جگہ اسکولوں کے جلسوں میں شرکت کا موقع ملا، وہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اسکول میں ٹیچرز کو جمع کیا گیا اور ان کا انٹرویو لیا گیا، تو مسلمان ٹیچرز میں 90% ٹیچرز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بتا پائیں۔ یہ وہ ان اسکول کا حال تھا جہاں دینیات کے ساتھ اسے انگلش میڈیم اسکول قائم کیا جا رہا تھا، اور جو پڑھی لکھی خواتین جن کا اپائنٹمنٹ ہونے والا تھا ان سے جب انٹرویو لیا گیا تو معلوم ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام کا نام بھی نہیں جانتی ہیں۔ یہ ایک جگہ کا حال نہیں ہے، لکھنؤ میں انٹرویو ہوا تو یہی اسی سے ملتا جلتا حال ان کا تھا۔ میں بھی برابر جتنے نوجوان میرے پاس آتے ہیں میں ان کو بیٹھا کے پوچھتا ہوں پہلے کلمہ سناؤ اور بتاؤ کلمے کے معنی کیا ہیں، آپ کو تجربہ ہو یا نہ ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ 4-5 نوجوان آئے، ایک بھی کلمہ نہیں سنا سکا، ایک نے کلمہ سنایا اور معنی بھی بتائے۔ جب اس سے پوچھا کہ میاں تم نے کہاں یہ سیکھا، تو کہا مکتب میں پڑھا تھا۔ تو بھی مکتب میں پڑھنے والے نے تو بتا دیا، لیکن آج ہمارے انگلش میڈیم اسکولوں کا کیا حال ہے؟ وہاں ایمان پیسے دے، اپنے پیسے خرچ کر کے اپنا ایمان، اپنے بچوں کا ایمان داؤں پہ لگا دیا ہے۔ ورنہ حضرت موسیٰ کا قصہ تو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، جب حضرت خضر نے بچے کو مار دیا تھا تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کیوں آپ نے اس کو قتل کر دیا، ہنستا کھیلتا بچہ آپ نے اس کو قتل کر دیا؟ تو حضرت خضر نے کہا آپ نہیں جانتے یہ بچہ کافر ہو کر پروان چڑھنے والا تھا، اور اللہ کا منکر، اللہ کا ملحد اس لائق نہیں ہے کہ اس دھرتی پر زندہ رہے۔ تو وہ عقیدے کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اور قرآن نے غالباً ذکر بھی اس واقعے کا اس لیے کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے، تاکہ بعد میں قیامت میں وہ آپ کا دامن نہ پکڑے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور یہ ہوا اس لیے ہے کہ پوری اس کی تاریخ ہے جو ہمارے علماء اور دانشور حضرات بیان کریں گے کہ یورپ کی جو برکتیں ہم کو حاصل ہوئی ہیں ان میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ ہمارے کالج میں، ہمارے اسکولز بالکل دین سے الگ ہو گئے ہیں، بے بہرا ہو گئے ہیں، بلکہ بے حیائی کے، بے شرمی کے اڈے بن گئے ہیں۔ اور ہمارے یہودیوں کی جو سازشیں ہیں ان میں سے ایک سازش یہ بھی ہے کہ سب کو حرام مال میں مبتلا کر دو، سب کو سود میں مبتلا کر دو، سب کو بے حیائی میں مبتلا کر دو۔ جہاں جس قوم میں یہ دو باتیں آ جاتی ہیں وہ قوم بے ہمت ہو جاتی ہے، بے حوصلہ ہو جاتی ہے، بے غیرت ہو جاتی ہے، بے حمیت ہو جاتی ہے۔ آج وہی بے حمیتی اور بے غیرتی اس درجے میں پہنچ گئی ہے کہ بڑے ٹھنڈے انداز سے وہ کہتے ہیں ارے اب تو ہو گیا میں کیا کروں۔ ہمارے حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب تعویذ لینے آئے اور کہنے لگے مولانا نام پوچھنے لگے، ذرا نام بتائیے۔ تو ان کی بیٹی تھی تو انہوں نے جو نام بتایا اس کے شوہر کا، مولانا چونک گئے اور کہنے لگے تم کو شرم نہیں آتی، ایسے آدمی سے تم نے شادی کر دی؟ تو کہنے لگے حضرت اب کیا کریں، جب ہو ہی گئی ہے تو محبت کے ساتھ رہیں۔ بے غیرتی کہاں تک پہنچ گئی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے اب اس آخر دور میں اگرچہ ہمارے حضرت مولانا نے آج سے 50-60 سال پہلے یہ آواز لگائی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقے میں انگلش میڈیم اسکول قائم کیجئے، ہندی میڈیم اسکول قائم کیجئے، اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیے، اپنے جوانوں کے ایمان کو بچائیے، لیکن اس وقت قوم نے کان نہیں دھرے۔ اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اب اس دور میں ایسے ہمارے نوجوان پیدا ہو گئے جو جا بجا ایسے اسکول قائم کر رہے ہیں۔ آج سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور میں آپ سے کہوں گا اتنا بڑا مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ ان میں سے جن جن علاقوں سے لوگ آئے ہیں آپ کے یہاں کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو آپ کے اسلامی اسکول میں نہ پڑھ رہا ہو، آپ کے اس اسکول میں اس کا داخلہ نہ ہو گیا ہو جو دینی بنیادوں پر، اسلامی بنیادوں پر، غیرت ایمانی کی بنیادوں پر قائم نہ کیا گیا ہو۔ اور اگر قائم نہیں ہوئے ہیں ایسے اسکول تو آپ اپنے یہاں ایسے اسکول قائم کیجئے اور اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیے، ورنہ خدا نخواستہ ایسی لہر آئے گی کہ معلوم ہوگا
کہ ہمارے بچے تو بہت بڑی تعداد میں ہیں لیکن وہ ہمارے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، باتیں تو بہت ہیں اور اس کی تفصیل بھی بہت ہے، لیکن میں چند باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا تھا۔ یہ 5 باتیں ہیں جو اپنے ساتھ لے کر آپ جائیں، اور اس کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اللہ نے آپ کو صلاحیت بھی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے استعداد بھی دیے ہے، اسباب بھی دیے ہیں، وسائل بھی دیے ہیں، ان کا استعمال کر کے جہاں آپ ہیں وہاں بھی قائم کیجئے، اور جہاں قائم نہیں ہو پا رہے ہیں وسائل کی کمی کی وجہ سے آپ اپنے وسائل کو استعمال کر کے وہاں بھی قائم کروائیں، اور مولانا الیاس صاحب نے جو اسکول کا سلسلہ قائم کیا ہے اس کو بھی آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور ایمانی غیرت و حمیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔